مینٹور اردو مرشد اردو سے آپ کی خدمت میں پروفیسر ایم اے رضا۔ ہسٹری آف اردو لٹریچر، اردو ادب، تاریخ اردو ادب، تاریخ ریختہ، تاریخ اردو معلیٰ اور تاریخ ہندوی کے لیکچر کے ساتھ کہ حصہ 11 یعنی حصہ 11 لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، آج ہم ہمارا موضوع بحث ہے، موضوع گفتگو ہے، موضوع تعلیم ہے، موضوع تعلم ہے، طنز اور حجو کی روایت۔ ہے لاہوری اور جیم اور واو، اس لفظ کو کیا پڑھنا ہے جی؟ حجو۔ اس لفظ کو کیا پڑھنا ہے؟ حجو۔ طنز اور طنز نہیں پڑھنا، اس کو طنز و حجو کی روایت۔ اور جعفر زٹلی یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ حجو جو ہے وہ برصغیر کے اندر جو ہے نا ممکن ہے کہ ان کی طرف سے جو ہے نا وہ اس کا آغاز کیا گیا ہو، لیکن حجو عربوں کے ہاں بہت پرانی ہے، اس سے جو ہے نا وہ یعنی اسلام سے بھی قبل کی جو ہے نا ان کے پاس موجود ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا وہ خاص طور پر ذہن میں رکھیے گا۔ تو حجو جو ہے نا ہاں ممکن ہے جعفر زٹلی صاحب نے جو ہے نا وہاں سے کچھ جو ہے وہ لے لی ہو، اس کا ذکر ہم آگے تفصیل سے کریں گے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حجو کی اور پھر جو ہے وہ یورپ اور امریکہ میں اور میتھولوجی کے اندر، گریک میتھولوجی کے اندر، پھر انگلش میتھولوجی کے اندر جو ہے وہ انگلش لٹریچر کے اندر الیگزینڈر پوپ ایک بہت بڑا نام، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہم جو ہے نا وہ آگے ضمناً جو ہے وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں جی۔ شمال میں 17ویں صدی کے آخر اور 18ویں صدی کے شروع کا پہلا بھرپور شاعر مرزا محمد جعفر ہے، جو روایت کا خود ہی خالق ہے، اپنی روایت کا خود ہی خالق ہے۔ کہاں میں نے یہ بات پہلے اسی لیے بیان کی، ایشیا کے اعتبار سے اور خاص طور پر انڈو پاکستان کے اعتبار سے، اور خود ہی خاتم ہے۔ جعفر نے طنز و حجو سے اپنے دور کے روح و مزاج کی ایسی ترجمانی کی ہے کہ پورے 300 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کا نام آج بھی زندہ ہے۔ مرزا محمد جعفر نے، جو عرف عام میں جعفر زٹلی، متوفی 1125 ہجری اور 1713 عیسوی کے نام سے موسوم ہے، جب شاعری شروع کی تو مغلیہ تہذیب کی اکائی بظاہر ثابت و سالم نظر آنے کے باوجود اندر سے ٹوٹ پھوٹ رہی تھی۔ انسانیت اور محبت و خلوص کے رشتے بوسیدہ ہو رہے تھے، شر، فساد اور بغاوت کے بادل گھرے کھڑے تھے۔ عدل و اعتدال معاشرے سے رخصت ہو رہا تھا۔ شمشیر و ثنا اول اور طاؤس و رباب کے درمیان شمشیر و ثنا اور طاؤس و رباب کے درمیان توازن ختم ہو رہا تھا۔ بیرونی طاقتیں بر عظیم کے ساحلوں پر قدم جما رہی تھیں اور شمالی سرحدوں پر موقع کی طاق میں تھیں۔ معاشرتی رشتے بکھر رہے تھے اور صلاحیت پھٹے کپڑوں میں پیدل چل رہی تھی، اور مکاری و عیاری خدام کی جمعیت کے ساتھ پالکی میں سوار معاشرے میں اہمیت حاصل کر رہی تھی۔ تہذیب کے اس موڑ پر انسان کے 3 رویے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ بھی اسی رنگ میں رنگ جائے اور خارش زدہ کتے کو سنہری جھول کے ساتھ مخمل کے گدے پر بٹھائے رکھے اور کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے منفی قوتوں اور بدماشیوں اور بے ایمانیوں کو ذریعہ نجات بنائے، اور دوسرا رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان برائیوں کو برا سمجھ کر ترک تعلق کا رویہ اختیار کر لے۔ تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ان قوتوں کا مقابلہ کرے اور سچائی کا علم جھنڈا بلند رکھے۔ شاہ ولی اللہ نے اس دور میں یہی رویہ اختیار کیا۔ جعفر بھی اسی تیسرے رویے کا انسان ہے، جو اس دور میں معاشرے اور اس کے بگڑے ہوئے افراد کو کاٹنے، بمبوڑنے، زخمی کرنے اور ان کی اصل شکل دکھانے کا کام کر رہا ہے۔
جعفر نے معاشرے سے سمجھوتا نہیں کیا بلکہ طنز و حجو کی تلوار سے اس معاشرے کے رویوں پر، اس کی مکاریوں، عیاریوں اور منافقتوں پر گہرا وار کیا۔ ایک ایسے دور میں حجو، ہزل اور طنز ہی وہ ذریعہ ہے جس سے منافقت کے چہرے سے نقاب اٹھا کر معاشرے کو آئینہ دکھایا جا سکتا ہے۔ جعفر کے حالات زندگی کسی تذکرے یا تصنیف میں نہیں ملتے۔ نکات الشعراء، مخزن نکات، چمنستان شعراء، تذکرہ شورش، تذکرہ میر حسن اور مجموعہ نغز وغیرہ میں جو حالات درج ہیں وہ بہت مختصر ہیں، اور ان سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ جعفر زٹلی کے نام سے مشہور تھا، نادرہ زمان اور عجوبہ دوران تھا، دوراں بھی کہہ سکتے ہیں، زبان گزیدہ رکھتا تھا۔ قائم نے لکھا ہے کہ سخن وری کی بنیاد زیادہ تر ہزل پر تھی، اس بنا پر وہ زٹلی کہلانے لگا تھا، اور اسی باعث اس کے کلام نے عوام میں مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ یاد رکھیے گا کہ نذیر اکبر آبادی ہوں، اکبر اللہ آبادی ہوں، یا جو ہے وہ استاد دامن کا نام تو آپ نے جو ہے نا وہ استاد امام دین لوری کا نام بھی آپ نے بڑا سن رکھا، یہ سارے اس کے شاگرد آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی روایت کو آگے چلانے والے کہہ سکتے ہیں، اور اس کے اندر آگے مزید کچھ شعراء جو ہے وہ پراگندگی یا اس کو مزید پراگندہ کرنے والے کہہ سکتے ہیں، لیکن پراگندہ سے مراد یہ ہے کہ اس کمپلیکسٹی اور مکس، یعنی کہ معنوں کے اندر جو ہے نا وہ اس کو ہمارے ہاں عمومی طور پہ جو ہے نا وہ گندے لفظ کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ پراگندہ کا مطلب ہوتا ہے خلط ملط کر دینا، تو جو ہے نا وہ کیا ہے، لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اس کی بنیاد جعفر زٹلی، یہی اس کا جو ہے نا وہ ٹارچ بیرر اور مشعل بردار ہے، اس کا ٹارچ بیرر یعنی مشعل بردار۔ شفیق اورنگ آبادی نے لکھا ہے کہ منہ پھٹ اور شوخ مزاج آدمی تھا، اس کے اشعار مشہور، عالم اور محتاج تحریر نہیں ہیں، مضامین صاف اور روزمرہ کے مطابق ہوتے تھے۔ محمد اعظم بادشاہ کا قول تھا کہ اگر جعفر زٹل نہ کہتا تو ملک الشعراء کا درجہ پاتا۔ یقیناً اس کے روزمرہ کا انداز جدا گانا طرز رکھتا ہے، اس کے وقائع اور رکعات یا رکعات مشہور آفاق ہیں۔ شورش نے لکھا ہے، واقعات بھی ہو سکتا ہے، یہ کمپوزنگ مسٹیک بھی ہو سکتی ہے، لیکن رکعات رکع کی جمع ہے، تو اگر کاتب کی غلطی بھی آئی ہے تو ایک اور لفظ جو ہے نا وہ یہاں پر ایڈ ہو گیا۔ شورش نے لکھا ہے، ساکن شاہ جہاں آباد اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، استعداد درست رکھتا تھا، اس فن میں اپنے وقت کا کامل ہو گیا تھا۔ فرخ سیر کا سکہ لکھنے پر بادشاہ کا مزاج برہم ہوا اور ان کو جنت بھجوا دیا۔ مجموعہ نغز میں لکھا ہے کہ جعفر زٹلی سادات نارنول میں سے تھا، طبع رسا رکھتا تھا۔ روز روشن میں لکھا ہے کہ مرد مزاح و ہزال وزی علم، اس کو مردے نہیں پڑھنا، یہ مردے کے اندر جو یہ ڈالی ہوئی ہے یہ حمزہ ہے بیسیکلی، یا دال کے نیچے زیر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، چونکہ کلاسیکل اردو ہے تو پریشان نہیں ہونا۔ مزاح و ہزال وزی علم و موضوع طبع از نواح دلی بود، صرف یہ حالات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نارنول کا رہنے والا تھا اور دلی میں مدت سے سکونت رکھتا تھا۔ ذی علم و موضوع طبع تھا، اپنے فن میں نادرہ زماں تھا، اور اس کا کلام عالمگیر اور مشہور تھا۔ زٹل نہ کہتا تو ملک الشعراء ہوتا، اس کا طرز علیحدہ منفرد ہے، اس نے نظم اور نثر دونوں میں اپنے جوہر کا کمال دکھایا ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں زر جعفری کے نام سے جو کتاب شائع ہوئی تھی، اس میں جعفر کے کلیات کو سامنے رکھ کر محض قصہ کہانیوں کے خالی پیچ لڑائے گئے ہیں۔ جعفر کا پورا نام محمد جعفر تھا، وہ میر نہیں تھا، مرزا تھا، جیسا کہ اس مثنوی سے ظاہر ہوتا ہے، جو جعفر نے کت خدائی مرزا جعفر کے نام سے اپنی بیوی کی حجو میں لکھی تھی۔
مرزا جعفر، یہ دوبارہ درست کر دوں، خود خدائی مرزا جعفر، مرزا جعفر خود کو بھی جعفر زٹلی کے نام سے موسوم کرتے ہیں، جیسا کہ ان اکثر اور رکات نثر سے معلوم ہوتا ہے۔ کشتی جعفر زٹلی در بھنور افتادہ است، ڈبکوں ڈبکوں می کند از یکے توجہ پار کن، عرض داشت غریب عاجز مسکین زٹلی جعفر، ہزار شکر کے زورو نہ زہرا دارم من، ابیات نامہ بے بہرہ داری، مفلس یگرنگ جعفر زٹلی آن کے چند دانم از پر گنا کفر آباد، حال اسلام آباد در چراگاہ فدوی تنخواہ بود، عرض داشت محمود شیرانی نے لکھا ہے کہ اورنگ زیب کی تخت نشینی اور میر جعفر کی ولادت ایک ہی سال کے واقع ہیں، لیکن اس کا کوئی ثبوت باہم نہیں پہنچایا۔ مرزا جعفر کے دور کا تعین کرنے کے لیے ہماری نظر کلیات جعفر زٹلی کے اس قطعے پر پڑتی ہے۔ آج کا ہمارے جو ہے نا وہ لیکچر کا وقت کمپلیٹ ہوا، تو طوالت سے بچنے کے لیے ہم اس کا جو ہے نا وہ انشاءاللہ العزیز حصہ جو ہے نا 12واں حصہ اس لیکچر کا جو ہے نا وہ کریں گے، تو اس کو جو ہے نا 2 حصوں کے اندر جو ہے نا وہ ہم کر لیں گے۔ تو اجازت دیجیے جی، اور جانے سے پہلے اگر آپ انگلش لٹریچر کے بھی طالب علم ہیں اور اس کے ریلیٹڈ آپ جو ہے وہ اگر ڈھونڈ رہے ہیں لیکچرز، تو ہمارا جو چینل ہے مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا، جس کا ہینڈل ہے مینٹور پروفیسر ایم اے رضا، آپ اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر سکتے ہیں، اور اسی طرح بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ ہمارے جو ہے وہ مرشد اردو چینل کو، جو کہ اردو ادبیات کی خدمت کے لیے، اسے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ درسیات کے لیے ہمارا چینل جامع دارالعلوم شیخ الاسلام ہے، تو آپ جو درسیات یعنی کلاسیکل اسلامک سائنسز ہے، تو ان سے بھی جو ہے وہ افادہ حاصل کر سکتے ہیں، یا ان سے بھی آپ افادہ کر سکتے ہیں یا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور افادہ جو ہے وہ ہمیشہ کر سکتے ہیں، افادہ کے ساتھ حاصل نہیں استعمال کرتے، لیکن جو ہے وہ جب بھی آپ فائدہ لفظ استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ جب بھی آپ فائدہ لفظ استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ حاصل لازم و ملزوم ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو مستفید ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ حاصل کا لفظ نہیں آئے گا، تو یہ پھر میں کسی دن جو ہے نا ڈیٹیل سے آپ کو جو ہے وہ گرامر میں سمجھا دوں گا۔ تو اب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.